तारुफ इंसानियत एक अजीम लफ्ज़ है जो मोहब्बत, हमदर्दी, रहम दिली और दूसरों की फलाह व बहबूद के लिए बेलोस खिदमत को ज़ाहिर करता है। मुआशरे में इंसानों के बाहमी ताउन, मोहब्बत और एहतराम के जज्बे को फौकियत हासिल होती है तो हम इसे इंसानियत की जीत कह सकते हैं। इस मज़मून के ज़रिए हम इंसानियत के मुख्तलिफ पहलुओं, तारीख़ी और असरी मिसालों और उसकी अहमियत पर रोशनी डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंसानियत ने इंसानों के ताक़ुब में सबसे बड़ी जीत हासिल की है। एक इंसानियत की तारीफ और अहमियत। इंसानियत का मफ़हूम सिर्फ इंसानी वजूद तक महदूद नहीं बल्कि इसमें दूसरों के दुख दर्द को महसूस करने, उनकी मदद करने और उनके हुकूक का एहतराम करने का जज्बा शामिल है। एक हमदर्द दिल रखने वाला फ़र्द ही मुआशरे में हम आहंगी और अमन कायम रखने का ज़रिया बन सकता है। जब इंसानियत को फ़रोग़ मिलता है तो जुल्म, नारवा सलूक और फ़िरका वारियत के तार हल्के पड़ जाते हैं। दो तारीख़ में इंसानियत की मिसालें। दो एक जंगों के दौरान रहम दिली। कदीम ज़माने से लेकर मौजूदा दूर तक जंगों ने इंसानों को तबाही और बर्बादी के दहाने पर खड़ा किया। ताहम ऐसे वाक़यात भी मौजूद हैं जिनमें दुश्मन फ़ौजी एक दूसरे के ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करते और कैदियों के साथ इंसानी सलूक किया जाता। 1914 में पहली जंग अजीम के दौरान कुछ इलाकाई कमांडरों ने जंग बंदी के दौरान ज़ख्मियों को एक दूसरे के हवाले किया, जिसे क्राइस्टमस ट्रेस ई के नाम से जाना गया। ये वाक़या इंसानियत की फ़तह की रोशन मिसाल है। दो कुदरती आफ़ात में इमदाद। ज़लज़ले, सैलाब, तूफ़ान जैसे कुदरती आफ़ात ने इंसानियत को आज़माया है। 2005 में पाकिस्तान में आने वाले ज़लज़ले में हज़ारों बेघर हो गए, मगर इसी आफ़त के दौरान दुनिया भर से इमदादी टीमें और रज़ाकार पहुँचे जिन्होंने खाने, तिब्बी इमदाद और आर्ज़ी रहाइश फराहम की। इस मदद के जज्बे ने इंसानियत की हकीकी जीत का सबूत दिया। 3 अदबी और मजहबी हवाला जात। कुरान मजीद, सिख मत, ईसाइयत और हिंदू मत समेत तमाम बड़ी मज़ाहिब ने इंसानियत, मोहब्बत और हमदर्दी का दर्स दिया है। इस्लाम में रसूल अकरम सुआद का फरमान है, तुम में से कोई इस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं जब तक वो अपने भाई के लिए वही पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। इस तालीम ने दुनिया भर में इंसानियत के जज्बे को फ़रोग़ दिया। 4 जदीद दौर में इंसानियत के चैलेंजेस। 4 एक इक़्तिसाद, नाइंसाफ़ी, गुर्बत और बेरोज़गारी ने इंसानों के दरमियान खलीज को बढ़ाया है। अमीर व गरीब के फ़र्क ने समाजी तनाव को जन्म दिया, जिससे इंसानियत का तसव्वुर मुतासिर हुआ। ज़रूरत इस अमर की है कि हम वसाइल मुनसिफ़ाना तक़सीम के लिए कोशिश करें। 4 दो तालीमी और समाजी अदम मसावात। कई इलाकों में लड़कों और लड़कियों में तालीम के मौक़े में फ़र्क है। समाजी दक़यानूसी तसव्वुरात भी इंसानियत की राह में रुकावट बनते हैं। हमें मसावी मौक़े फ़राहम करके इन रुकावटों को दूर करना होगा। 5 इंसानियत का क़याम, ज़िंदगी बदलने वाली कहानियाँ। 5 एक मानूर का सफ़र। एक देहात की बच्ची मानूर ने तालीम के लिए पहाड़ों पर चढ़कर रास्ता तय का। की लगन ने पूरे गांव को मुतासिर किया और बिलाखिर एक NGO ने वहां एक स्कूल कायम किया। मानूर की कहानी ने न सिर्फ इसके अहले देहात बल्कि पूरे मुल्क को इंसानियत और हमदर्दी की ताकत का शऊर दिया। 5 दो डॉक्टर अब्दुल सलीम की खिदमात। पाकिस्तानी माहिर अमराज़ क़ल्ब डॉक्टर अब्दुल सलाम ने कम आमदनी वाले मरीजों के लिए मुफ्त ऑपरेशन का बंदोबस्त किया। उसके बेलोस खिदमात ने इस शोबे में इंसानियत की आला मिसाल कायम की। 6 इंसानियत की जीत के मुहर्रिकात। 6 एक तालीम और शऊर। तालीम इंसानियत का बुनियादी सुतून है। जब लोग अपने हुकूक, ज़िम्मेदारियों और दूसरों के हुकूक के बारे में जानती हैं तो हमदर्दी और ताउन का जज्बा परवान चढ़ता है। 6 दो कानून और इंसाफ। एक आदिलाना कानूनी निज़ाम लोगों के दरमियान एतमाद कायम करने में मदद देता है। जब लोग जानते हैं कि इंसाफ होगा तो वो दूसरों के हुकूक का एहतराम करेंगे। 6 3 मीडिया और टेक्नोलॉजी। मुतहरिक मीडिया और सोशल नेटवर्क्स ने दुनिया को छोटा करके रख दिया है। भी वाक़ये की तस्वीर आ वीडियो चंद लम्हों में पूरी दुनिया में फैल जाती है, जिससे लोगों में हमदर्दी पैदा होती है और वो आलमी सतह पर मुत्तहिद होकर मददी पेश करते हैं। 7 मुस्तकबिल के लिए अक़दाम। हमें चाहिए कि
معاشرتی اور اقتصادی عدم مساوات کو ختم کریں، بے لوث انسانی خدمات کو فروغ، بچوہے کو ہمدردی اور مساوات کی تعلیم، قانون اور ادارہ جاتی اصلاحات کے ذریعے انصاف تک آسان رسائی فراہم کرنا انسانیت کی جیت صرف ایک جذباتی نعروں تک محدود نہیں، بلکہ یہ عملی اقدامات کا مجموعہ ہی رحم دلی، مساوات اور دوسروں کی فلاح کے جذبے نے ہمیشہ ظلم اور نفرت کی طاقتوں کو شکست دی ہے۔ ہمیں اس عظیم جذبے کو برقرار رکھنا ہے تاکہ دنیا کے ہر کونے میں محبت، امن اور بھائی چارہ قائم ہو سکے۔ انسانیت ہی وہ قوت ہے جو آخرکار ہر رکاوٹ کو پار کرتی ہے، اور یہی ہماری حقیقی جیت ہے۔ انسانیت کی جیت مقدمہ۔ انسانیت ہمیشہ سے ہی ہمارے سماجی وجود کی بنیاد رہی ہے۔ جب بھی انسان نے اپنی ذاتی خواہشات اور مفادات کی حد سے بڑھ کر دوسروں کے دکھ درد کا احساس کیا، تبھی اس نے حقیقی معنوں میں ترقی اور خوشحالی کی راہ ہموار کی۔ انسانیت کی جیت کا مطلب صرف اخلاقی برتری حاصل کرنا نہیں، بلکہ محبت، ہمدردی اور تعاون کے ذریعے ایک بہتر معاشرہ تشکیل دینا ہے۔ اس مضمون میں ہم انسانیت کی اہمیت، اس کے عملی مظاہرے اور اس کے نتیجے میں سامنے آنے والے مثبت اثرات کا تفصیلی جائزہ پیش کریں گے۔ ایک انسانیت کا تصور۔ انسانیت دراصل انسانوں میں پائی جانے والی وہ قدرتی صلاحیت ہے جو دوسروں کی مصیبت اور تکلیف کو محسوس کرنے اور ان کے لیے مدد کے لیے بڑھ چڑھ کر قدم اٹھانے میں نمودار ہوتی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو انسان کو معاشرتی ہمدردی، بھائی چارے اور باہمی تعاون کے جذبے سے لیس کرتی ہے۔ دنیا کے مختلف مذاہب اور فلسفوں میں انسانیت کو اعلیٰ قدر بتایا گیا ہے۔ اسلام میں رسول اکرم نے فرمایا، مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اسی طرح ہندو مت میں کرشن بھگوان نے انسانی درد کو محسوس کرنے اور خدمت کرنے کی تلقین کی ہے۔ انسانیت کا تصور سرحدوں، زبانوں اور ثقافتوں سے بالا تر ہوتا ہے۔ دو تاریخ میں انسانیت کے عملی نمونے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی انسانیت کے علمبرداروں نے قدم بڑھایا، نجات اور امید کی کرن بکھری۔ بابائے قوم حضرت محمد کی مدینہ ہجرت کے بعد اپنے معاہدات مدینہ کے ذریعے مختلف قبائل اور مذاہب کے افراد کو برابر حقوق دیے اور بھائی چارے کی نئی مثال قائم کی۔ اسی طرح مادام کیوری نے اپنے سائنسی کام کے ذریعے دنیا بھر میں کینسر کے علاج میں انقلاب برپا کیا، مگر انہوں نے زندگی کے آخری مراحل میں خود اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے دوسروں کی تکلیف میں شدت محسوس کی اور تحقیق جاری رکھی۔ 3 جنگوں اور فتنوں میں انسانیت کا امتحان۔ تاریخ کے تاریک ترین ادوار میں جب انسانیت غائب ہو جاتی ہے، تب مصیبتیں عروج پر ہوتی ہیں۔ پہلی اور دوسری عالمی جنگ میں لاکھوں افراد بے گھر اور بے سہارا ہوئے۔ انہی اذیتوں میں سرجن، نرس اور رضاکار نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور زخمیوں کا احساس ہمدردی سے علاج کا۔ قرنطینہ کے دور میں جب چاردیواری کے اندر لوگ اپنا تحفظ سوچ رہے تھے، خوش قسمتی سے بہت سے لوگ سامنے آئے اور خوراک، دوا اور حوصلہ افزائی فراہم کی۔ 4 جدید دور میں انسانیت کے چیلنجز۔ آج کے دور میں جہاں ٹیکنالوجی نے ایک طرف زندگی کو سہل بنا دیا ہے، وہیں دوسری طرف فردیت کی لہر بھی تیز ہوئی ہے۔ لوگ اپنی اسکرینز میں مصروف ہیں اور حقیقی عمومی احساس یگانگت کم ہوتا جا رہا ہے۔ سماجی میڈیا پر بھائی چارے کی داستانیں کہی جا سکتی ہیں، مگر عملی دنیا میں بہت سے لوگ اپنے قریبی رشتہ داروں کے غم میں شریک نہیں ہوتے۔ البتہ وبا کورونا کے دوران ہم نے دیکھا کہ انسانیت زندہ ہی۔ فرنٹ لائن ورکرز، رضاکار اور عام شہریوں نے لاک ڈاؤن میں بھی ایک دوسرے کی مدد کا ہاتھ بڑھایا۔ 5 انسانیت کے فلسفیانہ پہلو۔ فلسفے میں انسانیت کو کئی زاویوں سے دیکھا گیا ہے۔ کچھ مفکرین کے نزدیک انسان محض ایک حیوان ناطق ہے جو اپنی اقلیت کی حفاظت کے لیے کام کرتا ہے، جبکہ پازیٹو فلسفہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ انسان کے اندر دوسروں کی خدمت اور قربانی کا جذبہ ہے۔ جمالیات کے ماہر جمال الدین نے لکھا ہے کہ حقیقی خوبصورتی اس میں ہے جب ہم انسانیت کو اپنی روح کا آئینہ بنائیں۔ 6 انسانیت کی جیت کے مظاہرے۔ الف، سماجی خدمات۔ یہ وہ میدان ہے جہاں لوگ بغیر کسی ذاتی فائدے کے دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر تلف NGOs صحت، تعلیم اور غربت کے خاتمے کے لیے کوشاں آؤ، بچوہے کی یتیم خانوں میں کھانا اور محبت بانٹنا، بے گھروں کو عارضی رہائش فراہم کرنا، یہ سب انسانیت کے عملی مظاہرے۔ آؤ، قدرتی آفات میں مدد۔ زلزلے، سیلاب اور دیگر آفات کے وقت پوری انسانیت متحد ہو کر متاثرین کی مدد کرتی ہے۔ پاکستان میں 2005 کے زلزلے میں مقامی اور بین الاقوامی ادارے مل کر لواحقین کی
آمد و رفت خوراک اور دوا کی فراہمی یقینی بناتے ہیں۔ اس طرح کی یکجہتی انسانیت کی بلند ترین مثال ہے۔ تعلیمی خدمات۔ تعلیم وہ زر ہے جو انسان کے اندر شعور اور شعور کے اندر انسانیت بیدار کرتی ہے۔ مفت تعلیمی پروگرامز، اسکول بسیں فراہم کرنا اور اساتذہ کی تربیت، یہ سب انسانیت کی فلاح کا حصہ ہیں، ساتھ انسانیت کا معاشی اور سماجی فائدہ۔ جب معاشرے میں انسانیت پروان چڑھتی ہے تو عدم مساوات کم ہوتی ہے، غربت کا خاتمہ ہوتا ہے اور لوگ اپنے حقوق جانتے ہوئے دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جرائم کی شرح بھی کم ہوتی ہے اور امن و امان کا ماحول قائم ہوتا ہے۔ ساتھ ہی اقتصادی ترقی میں بھی تیزی آتی ہے کیونکہ لوگ تعاون اور اشتراک سے کام کرتے ہیں۔ 8. انسانیت اور ٹیکنالوجی۔ ڈیجیٹل دور میں جہاں ایک طرف لوگوں کو دور بیٹھے رابطہ کرنے میں آسانی ہے، وہیں مصنوعی ذہانت اور خودکار نظام انسانوں کی جگہ لے سکتے ہیں، مگر حقیقی انسانی ہمدردی اور جذبے کو مشین نہیں سمجھ سکتی۔ لہٰذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ٹیکنالوجی کو انسانیت کے فروغ کے لیے استعمال کیا جائے، نہ کہ رابطوں کو ختم کرنے کے لیے۔ نوذاتی زندگی میں انسانیت۔ ہر فرد